المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي عبادة الصلوات. سامعین محترم، میں منتظمین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہاں تک پہنچنے میں جو صاحبان شریک ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے. جو بیماروں میں شفاء کامل و عافیت عطا فرمائے، جو مقروض اور پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. کوئی غم نہ دے سوائے نبی حسین. انور صاحب سے گزارش کریں، میرے شہر کے آدمی ہیں، انہوں نے ایک آڈٹ پیش کیا ہے، ایک آڈٹ اور پیش کی ہے. یہ مجھے 40 سال سے سن رہے ہیں، میں 40 سال سے ابھی پڑھ رہا ہوں. آج کی مجلس کے بعد وہ آڈٹ کر کے بتائیے گا کہ کمی ہوئی ہے یا بیشی ہوئی. دیکھیے میرے جو نوجوان جنزی نسل بیٹھی ہے، وہ جہاں پہ بیٹھے بس سن رہے ہیں، سنتے رہے. اس سے زیادہ صحیح کام ہے. کرونا کے دور میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں پہ سن لو، نیٹ پہ سنیں، اپنے فون پہ مل کے سنیں. ثواب بھی ملے گا، انفارمیشن بھی ملے گی، نالج بھی ملے گی. میں متفق ہوں، مگر میری گزارش ہے مجلس سنتے ہوئے اپنی اسکرین کو شارٹ کریں اور یورپ کا سب سے بہترین پرفیوم تلاش کریں. مل جائے گا، اس کے انگریڈینٹ مل جائیں گے، اس کی قیمت کا پتہ لگ جائے گا، اس کی فیملی پتہ لگ جائے گی. پھر دوبارہ انفارمیشن مل جائے گی، نالج مل جائے گی، ثواب ملے گا، ان کے لیے جنت بھی ملے گی. لیکن جب سب کچھ فائنل کر لیں اور آرڈر دینے سے پہلے کہیں کہ ہم اس کی خوشبو سننا چاہتے ہیں، اس کا اسپرے کرو، میرے ساتھ رہیے. اتنی بڑی کمپنی ہوگی، وہ کہے گی ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں، قیمت بتا سکتے ہیں، ثواب بتا سکتے ہیں، لیکن خوشبو کے لیے وہاں آنا پڑے گا جہاں خوشبو ہے. آل محمد کی خوشبو فیس بک پر آپ کو نہیں ملے گی. آل محمد کی خوشبو آپ کے مہنگے ترین فون پر نہیں ملے گی. خوشبو کے لیے آپ کو فرش ادائے حسینی پہ آنا پڑے گا. میں ان نوجوانوں سے پجالی پڑھنا ہے. مجھے یہاں کے لوگوں نے بڑی سختی سے کہا لاہور سے لے کر پنڈی تک جی ٹی روڈ پوری یہاں موجود ہے. میں علی سناؤں گا، لیکن علی سننے کے لیے تقاضا کرو. اس سے بڑھ کے بدبختی نہیں ہوگی کہ ولایت میں آ کر ولایت نہ پڑی جائے. آپ بھی ترسے ہوئے اور میں بھی بہت عرصے سے ترسا ہوں. پہلی کر کے پڑھوں گا، لیکن کچھ چیزیں تمیدن میں ایسا. سینے پہ ہاتھ مار کے آپ کہتے ہیں نا، پہلے سن لیجیے مومن کہتے کس کو. سینے پہ ہاتھ مار کے آپ کہتے ہیں نا ہم مومن ہیں. آپ کے پڑوس میں پاکستان کی بات کریں، یہ ساتھ والا گھر مومن کا، میرے ساتھ بولیے، حیرت ختم ہو جائے گی تھوڑی. یہ گاڑی پہ علی وارث لکھا ہوا ہے، یہ مومن کی گاڑی ہے. شہر کا ڈپٹی کمشنر مومن آ گیا، قاضی صاحب آپ سفارش کریں، آپ مومن ہیں، وہ آپ کی بات مانیں. یہ روز کا معمول ہے. میرے ساتھ بولیے، متفق ہوئیے. مومن کہتے ہیں کس کو؟ جو ایمان لایا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو، جو حج کرتا ہو،
وہ زکات دیتا. وہ جو آپ کو مومن کہہ رہا ہے اس نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے. نماز وہ آپ سے زیادہ پڑھتا ہے. وہ نمازیں جو رسول نے چھوڑ دی تھی وہ بھی وہ پڑھتا ہے. حج وہ آپ سے زیادہ کرتا ہے. میں تمید مانتا ہوں, مجھے اندازہ لگے کہ میں کتنا آنے کا. آپ سے زیادہ حج کرتا ہے, آپ سے زیادہ زکات. وہ زکات دیتا بھی ہے, زکات کھاتا بھی ہے. وہ جہاد بغیر امید کے کر جاتا ہے, لیکن وہ خود کو مومن نہیں کہتا. میں کلیجے کی طاقت لگا کے تمید مانگوں. کبھی آپ رات کو سوتے ہوئے یہ جملہ سوچیے گا کہ اگر ایمان کی وجہ سے مومن کہلاتا تو وہ پہلے خود کو مومن کہتا. آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, اسے پتا ہے کہ ہم ایمان کی وجہ سے مومن نہیں کہلاتے, ہم کل ایمان کی وجہ سے مومن کہلاتے ہیں. سینے پہ ہاتھ مارے, فخر سے مومن کہیں, لیکن یہ سمجھ لے کہ آپ کو مومن کیوں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کا امیر ہے امیر المومنین, اور اسے سند ملی ہے کل ایمان کی جنگ خندق میں. کسی سیاسی آدمی سے اب سمجھ آئی خندق پڑھنے کو منع کیوں کیا جاتا ہے. اس لیے کہ خندق پڑھو گے تو بتانا پڑے گا کل ایمان ہے کون. خیبر پڑھو گے تو بتانا پڑے گا علم دیا کس نے ہے, علم ملا کسے. جب بڑے مشن پہ جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صاف کرتے جاتے ہیں تاکہ مقصد تک پہنچے. تیسری بات حدیث قدسی ہے, پریشان نہ ہوا. علی پر سب کا متفق ہونا ضروری نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, سب کا متفق ہونا علی پر ضروری نہیں. حدیث قدسی ہے کہ اے علی, اگر تیری محبت پر سب متفق ہو جاتے تو میں جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. ہر ایک کو علی پر متفق کرنے کی کوشش نہ کیا ہے, اس لیے کہ اگر ہو گئے تو جنت کا کاروبار بند ہو جائے گا, دوزخ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. دیکھیے خطیب کا ایک کام ہوتا ہے. مجھے کہا گیا کہ چہلم کی مجلس ہے, جناب امام حسن کا بھی تذکرہ ہے, جناب رسول خدا کا بھی تذکرہ ہے. میں سب تذکرہ اسی ذکر علی میں آپ تک پہنچا دوں. موضوع سے دیکھیے ہمیں یہ کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. بہت آسان زبان میں گفتگو کرتا ہوں. فوراً کہیں گے ایک صادق امین نے بتایا اللہ ایک ہے. صادق امین قرآن کا لقب نہیں ہے, کفار مکہ کا دیا ہوا لقب. اس نے کہا اللہ ایک ہے. کافر تھے, مان اللہ کو نہیں مانا, لیکن کیا کہا کہ تو صادق امین ہے. وجہ کا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مان جاؤ گے. مشرک سے ضدی تھوڑی سی بزرگانی کا. انور میں شاعری کو استعمال کر رہا ہوں, ضدی کے وزن سے کچھ اور بھی آپ رکھ سکتے ہیں. کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مان جاؤ گے, سب نے کہا کہ کیسے نہیں مانیں گے, تو صادق امین. میں رفتار بڑھا رہا ہوں, ٹیک لگا کر غدیر ضرور سنیے گا, لیکن پھر میں غدیر پڑھوں گا. نوجوان اللہ سامنے آئے. اللہ ایک ہے, کس نے بتایا؟ ایک صادق امین نے. اللہ عادل ہے, کس نے بتایا؟ ایک صادق امین نے. نبی آخری ہے, ختم نبوت ہے, کس نے بتایا؟ ایک صادق امین نے. قیامت آئے گی, کس نے بتایا؟ ایک صادق امین نے. پانچواں اصول ہے امامت, تو وہ بھی تو صادق امین نے بتایا ہوگا. فرق کیا ہے؟ رسول نے بتایا اللہ ایک ہے, دکھایا نہیں. اللہ عادل ہے, بتایا دکھایا نہیں. قیامت آئے گی, بتایا دکھایا نہیں. جنت ہے, بتایا دکھایا نہیں. دوزخ ہے, بتایا دکھایا نہیں. مجھے حیرت ہے کہ جسے رسول صرف بتاتا رہا اسے تو مانتے رہے, اور جسے بتاتا بھی رہا منبر پہ دکھاتا بھی رہا.
اتنی اچھی اردو میں بھی نہیں بول سکتا. اس کے مطلب اردو سمجھتے ہیں میں اردو کا فائدہ اٹھاتا. اجازت ہے مجھے بیان کرنے. اب تک جو شجاعت ہے علی کی وہ رسول کے سامنے کہاں تک لڑنا ہے کہاں سے واپس آ جانا ہے. اردو بولو چشم نگراں ہے رسول کی ذات. کہاں تک لڑنا ہے کہاں سے واپس آ جانا ہے. کہاں تلوار چلانی ہے کہاں تلوار نہیں چلانی. کہاں رک جانا ہے کہاں بڑھ جانا ہے. رسول کی چشم نگراں ہے. تاریخ کا برق بھی رکھنا جو تاریخ کے لوگ فکرہ کہوں. بنو امیہ کی تلواروں سے چھیلے ہوئے قلم اور بنو عباس کے دولت کی روشنائی میں ڈبو کر لکھی گئی تاریخ سے جو علی کے فضائل بچ گئے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کا گمان ہوتا ہے. بنو امیہ کی تلواروں سے چھیلے ہوئے قلم بنو عباس کی دولت کی روشنائی میں ڈبو کر لکھے گئے فضائل علی سے جو ہم بیان کرتے ہیں تو خدا کا گمان ہوتا ہے. وہ جو آخری آئے گا جب وہ بیان کرے گا تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی. علی سمجھ کیسے آئے گا. علی سمجھنے کی چیز نہیں علی ماننے کی چیز ہے. یہ واقعات آج کے نہیں. میں ایک منٹ کے لیے روک کر دیکھیے یاد رکھیے گا یہ جو ممبر حسین و فرش عزائے حسینی ہے نا یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. تکبر کی کوئی صورت نہیں. نہ تقوی کی تکبر نہ دولت کا تکبر. تکبر کی کوئی صورت فرشادہ برداشت نہیں کر سکتی. نہ علم کی نہ تقوی کی نہ دولت کی نہ بابا گیری کی. تکبر کی کوئی صورت یہ فرشادہ برداشت نہیں کر سکتی. مولانا کائنات کا جملہ پیش کر رہا ہوں سمجھ جائیں تو دعا دیجیے. تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے مولا علی فرماتے ہیں تکبر کی صورت کیا ہے کہ میں تو بہت عاجز آدمی ہوں. میں تو گناہگار آدمی ہوں. میں تو مولا کا خادم ہوں. میں تو آپ کا نوکر ہوں. مولا کائنات کا نہج البلاغہ کا جملہ پیش کر رہا ہوں کافی ہے یہ. مولا نے فرمایا کہ اللہ مجھے عاجزی کے تکبر سے بچائے. یہ فرشیدہ عاجزی کا تکبر بھی برداشت نہیں کر سکتا. تب ختم کر رہا ہوں. یہ ممبر حسین اور عام ممبر میں فرق کیا ہے. اور ممبر پر جتنے بلند ہوں گے اتنے نمایاں ہوں گے. اس ممبر پر جتنے جھکتے جائیں گے اتنے نمایاں ہوں گے. فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. علی کے کتنے فضائل ہیں یہ ایک گھنٹے میں گفتگو ختم بھی کرنی. تاریخ نہیں ایک بلند کی زبان میں عرض کر. ملک کا نام ہے بہلول دانا. ملک وہ ہوتا ہے جو علی کی محبت کے سانچے میں ڈھلا. بنو عباس کا دور ہے. بحث ہو رہی ہے علی کتنا بلند ہے علی کے کتنے فضائل ہیں. یہ سب باتیں خواب ہے خیال ہے. بہلول سنتا جلسہ ختم ہوا وہ باہر نکلی. بہلول کے ہاتھ میں کشکول ہو. پتہ نہیں بچے اردو سمجھیں گے نہیں. بیگنگ ڈیوائس کہتے ہیں اس کو. کھوپڑی کی آدھی شکل ہوتی ہے صرف بھیک مانگتے. ان کو آتا ہوا دیکھا فرات سے پانی نکال کر باہر پھینکا. پہلے قریب آئے کہ بہلول کیا کر رہا. کہا بس شام تک فرات خالی کر دوں گا. شام تک فرات خالی کر دوں گا. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے. بھلا کشکول میں فرات سما سکتا ہے. اسے کہا تیری کھوپڑی میں علی سما سکتا ہے تو اس میں فرات کیوں نہیں سما سکتا. علی سننے کے لیے پھر گزارش کر رہا ہوں مجھے بھی شروع کرنا. تاریخ کا ایک ورق یہ شاید آپ نے نہ سنا ہوگا. میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے.
बुजुर्ग हैं, जो नहीं सुना वो दोबारा सुन ले, जिन्होंने सुना है वो सवाब के तौर पे सुन ले। इसलिए कि लतीफा कहानी हुई कि दोबारा नहीं सुनेंगे, अली का जिक्र है, जितनी दफा सुनेंगे इबादत होगी। मैं पूरी हिजरत नहीं पढ़ रहा, 2 जुमले वहां से और तारीख का 1 जुमला, और फिर मुझे इससे आगे जाना। माशाअल्लाह। देखिए आप ये सुनते हैं ना कि की तलवारों में सो गए अली, वो सब बात कर रहा आपके सामने। उसमें एक जुमला है, ऐ अली मुशरिकीन की अमानतें वापस करके सुबह मदीने आ जाओ। लॉजिक मांगते हैं ना बच्चे, नहीं लॉजिक, मैं लॉजिक पेश कर रहा हूँ। अमानत किसे कहते हैं? मैंने अनवर को कुछ चीजें दी, कुछ पैसे दिए, मिसाल दे रहा हूँ, समझ ना लीजिएगा, और मैंने कहा ये अमानत। अब अगर किसी तीसरे को पता लगा तो अमानत का खयानत है, या वो मुजरिम हो या मैं मुजरिम हूँ। रसूल को अमानत किसने दी? मुशरिकीन मक्का ने। अमानत किसने क्या दिया कुछ पता नहीं। किसी फटी की तारीख से मुझे बताएं, अली ने कहा होगा या रसूलुल्लाह फहरिस्त दे जाएं किसका क्या है। लॉजिक मानते हैं ना, कोई फहरिस्त दी, किसी का नाम नहीं बताया। अली ने सबकी अमानतें वापस की। किसी बदतरीन मुशरिक ने ये नहीं कहा कि मुझे वो नहीं मिला जो मैंने रसूल को दिया था। किसी का एतराज नहीं है, सबको वो मिला जो रसूल ने दिया। ये बात हमें खलीफा दोयम ने समझाई, बर्दाश्त कर लीजिए। ग्रुप के पढ़ता, लेकिन आप मेरी वीडियो पाकिस्तान भेजेंगे मुझे पता है। इसका मसला हल किया खलीफा दोयम ने। मौलाए कायनात हज कर रहे थे, एक शख्स ने गुस्ताखी की। गुस्ताखी में इस तरह मुतकल्लम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, मौलाना ने मना की। वो बाद में आया, जब दाल में आया तो मौलाना उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारा। अली का थप्पड़ किसी के मुंह पे बर्दाश्त करना हौसला है। वो शिकायत लेकर दूसरी पार्टी की तरफ गए, खलीफा वक्त है, कहा मुझे अली ने मारा है। तारीख में लिखा है, अली को बुला लिया, कहा क्या बात? कहा ये गुस्ताखी कर रहा था खवातीन से, मैंने थप्पड़ मारा। अब बजाय फैसला करने के खलीफा दोम ने उसके मुंह पे दूसरा तमाचा मारा। कहा तुझे अल्लाह की आंख ने देखा है, अल्लाह के हाथ ने मारा है, मेरे पास क्या लेने आया है? अली अकीदा है, अकीदा नहीं है तो अली छोड़ दो, रसूल मंजिलें आहिस्ता आहिस्ता तय कर। सारी अमानतें वापस करके अली पहुंचे, अली निकले। अब मैं मंदिर पेश कर, मैं डेमो दूं। पहले एक बात बता दूं कि गधों को क्या पता कि घोड़े की फजीलत क्या होती है। घोड़े की फजीलत माहिरीन से पूछे, गधों से ना पूछे, कुछ और ना समझिए। अली घोड़े पे बैठे। अब एक चाल है जो समझ नहीं आ रही, सवार पे मस्ती तारी है या सवारी की। चलते हुए आगे आ रहे। कुफार मक्का ने मक्का और मदीने के दरमियान एक दीवार बनाई, तलवारें खींची। अली करीब आए, मजाल है ना अली के चेहरे पे कोई बल, ना घोड़े में की चाल में कोई फर्क। जब फासला कम हुआ ना, फैसला कीजिएगा, मैं आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं। जब फासला कम हुआ ना तो कुफार मक्का बोला, हमने कहा, मैं नतीजा पहले बताता हूँ, फिक्रा बाद में। मजमा कायम की तरफ फटा, अली पहुंच गए मदीने। इसे बस रास्ता दिया ना, फिक्रा क्या कहा, ये तारीख का बड़ा पलट कहा, ऐ मोहम्मद तुम तो बचकर चले गए हो, मोहम्मद तो बच के चले गए, ऐ अली हम तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। अली ने तलवार के दस्ते पे हाथ रखा, तलवार निकाली नहीं, और एक फिक्रा कहा, सोच लो आज तो वो भी नहीं है जो मुझे रोक लिया करता। मिलता है, अली ने रसूल ने भाई बनाया, मैं बच्चे के साथ इन्वॉल्व हुआ। खैबर में नाज़ अली रसूल ने पढ़ी, मदीने में अली ने सुनी। परेशानी होती है, गूगल अर्थ खोले और फासला देखे, आवाज नहीं पहुंच सकती। मेराज में अली ने गुफ्तगू की, आवाज नहीं पहुंच सकती।
لوجک ہے نا, لوجک مانگتے ہیں. سمجھو رکھیے گزار گا. یہ آپ کے فون ہاتھوں میں ایک یہودیوں کا بنایا ہوا وسیلہ ہے جسے آپ موبائل کہتے ہیں. تھوڑا سا میرے کو نوجوان جو فزکس کیمسٹری اور انجینئرنگ سمجھتے میرے ساتھ رہیے. یہ بتائیے جب آپ موبائل ڈائل کرتے ہیں تو سب کی گھنٹی کیوں نہیں بجتی؟ جب آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں سب کی گھنٹی کیوں نہیں بجتی؟ انجینئر یا فزکس والا کہے گا جس کی فریکوینسی جس سے میچ کرتی ہے, جس کی ہے جس سے میچ کرتی ہے وہی بولے. اور یہ اس کے اندر بلڈ ان ہوتی ہے. آئیے میں آپ کو علی اور رسول کی فریکوینسی بتا. مدینے پہنچے, ہر ایک کو کسی کا بھائی بنا دیا. علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہا علی میں نے فریکوینسی میچ کر کے بھائی بنایا. سقیفے والے کو سقیفے والے کا بھائی بنایا. غاصب فدر کو غاصب فدر کا بھائی بنایا. اے علی تیری فریکوینسی کسی سے ملتی نہیں, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جلدی سے بات کرو, بظاہر میری میں الجھا نہ کریں. خیبر سے آواز کیسے پہنچی مدینے میں, میں بھی گزارش کر چکا ہوں. نادر علی مظہر اللہ جائے مدینے میں, علی نے سنی, کمبر نے نہیں سنا. کیسے پہنچی؟ آواز سفر کرتی ہے فریکوینسی. میں اپنے بزرگوں کو سمجھا, انہیں آسانی سمجھ آئے گی. پرانے زمانے میں ایک ریڈیو ہوتا تھا, اس کو اوپر کا بٹن اسٹیشن بتاتا تھا, دوسرا بٹن اس کا والیوم ہوتا تھا, تیسرا بٹن جو ٹوٹا ہوا ہوتا تھا وہ گھومتا رہتا تھا. یہ کیا ہے؟ جہاں سے آواز آ رہی ہے اور جہاں پہ آواز ریسیو ہو رہی ہے دونوں کی فریکوینسی کو میچ کرتا ہے. جتنی فریکوینسی صاف ہوگی اتنی آواز صاف ہوگی. احد میں شیطان نے آواز دی, رسول مارے گئے. جس کی فریکوینسی شیطان سے ملتی تھی انہوں نے صاف سنا. جس کی فریکوینسی شیطان سے ملتی تھی انہوں نے صاف سنا, رسول مارے گئے. انہوں نے کہا جب رسول ہی نہیں رہے تو لڑ کے کیا کرنا. اور جس کی فریکوینسی نہیں ملتی تھی اس نے کہا, نقل صاحب کا جملہ ہے جو کسوٹی بن گئی. کہا جب رسول ہی نہیں رہے تو بچ کے کیا کرنا. میں پوری حد تک جنگ نہیں پڑھ رہا. تلوار چلائی, رسول کا زخمی سر اپنے دارو پہ رکھا. لاجیکل بچوں سے بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک لفظ ہے سوال گندم جواب چلا. تھکے تو نہیں آپ نے کرنا, میں نے شروع نہیں کیا. غدیر کے تھکے ہوئے لوگوں کو کیا پتا علی کیا ہوتا. غدیر کا بندہ تو ہے ہی. سر دارو پہ رکھا, چہرے سے خون صاف کیا. رسول نے سوال کیا, سوال گندم جواب چنا. اگر جواب میچ نہ کرے, رسول نے پوچھا اے علی جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ جب سب مجھے چھوڑ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ علی نے کوئی وجہ نہیں بتائی. کہا اکفر بعد الایمان, کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ علی نے ایک کسوٹی بنائی ہے کہ ایمان اور کفر ایسے مت دیکھو کہ کون کتنا نمازی ہے, کون کتنا پرہیزگار ہے. یہ دیکھو علی کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے. آواز دی ناد علی المظہر جائے خیبر سے. قمر نے بتایا علی کو ماننا کیسے. غلاموں سے پوچھو علی کو ماننا کیسے. قمر نے, علی نے آواز سنی, علی نے کہا گھوڑا لاؤ, تلوار لاؤ, زرہ لاؤ. پوچھا نہیں مولا کیوں؟ کہا مولا کہاں جا رہا ہے؟ کہا جہاں سے بلاوا ہے. علی کو ماننا کیسے بتا رہا. گھوڑا, گھوڑے پہ بیٹھے, زرہ پہنی, تلوار لگائی, جانے لگے تو قمر کی فکر آتی. محبت کرنے والے غلام میں آنکھوں میں علی نے اپنی محبت دی. آج آپ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں, ورنہ یہی کو نہیں کھول لیں چیٹ جی پی ٹی والے بچے, تاکہ بعد میں الجھن نہ ہو. آج رات یہی جو سوال آپ نے کرنا مجھ سے کر لیجیے. جو مجھے آتا ہے میں بتا دوں, جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. کب وہ حلال ہے یا حرام اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. میں فضائل علی پڑھ رہا ہوں. چیٹ جی پی ٹی کھول کے دیکھیے جو بات میں کر رہا ہوں. ضرور پڑھیں گے آواز میں. دیکھیے آج دیکھیے ہوئے جا کر کہ خیبر میں رسول ہیں. 1 گھنٹے کی تقریر ہے خیبر, 1 گھنٹے کی خندق, 1 گھنٹے کی احد.
ابھی میں رسول کا تذکرہ کروں. جب چلنے لگے تو کہا مولا مجھے بھی ساتھ لے. علی نے کہا جانا چاہتے ہو؟ جی. کہا اپنی آنکھیں بند کرو اور میرے قدموں سے لپٹ جاؤ. قمر نے پوچھا نہیں واجب ہے یا مستحب؟ نجیس ہے یا پاک؟ جوتی پاک ہوتی ہے نجیس ہوتی؟ قمر نے آنکھ بند کی، علی کی جوتیوں سے لپٹ گئے. اقرا کہہ رہا اب جہاں جہاں علی وہاں وہاں قمر. قمر بتا کیا رہے ہیں؟ علی کو پہچانو نہیں، علی کے قدموں سے لپٹے رہو. جہاں جہاں علی جاؤ گے وہاں وہاں تم جاؤ گے. النظر الی وجہ علی نے بتا بھی رسول کا تذکرہ، ذکر علی کا تذکرہ رسول کا. رسول نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر ایک نظر ڈالنی عبادت. پیچھے میں ذہن اور صاف کر دوں. چیٹ جی پی ٹی کا کمال کام کیا ہو، جو اس وقت سے واقف ہے وہ دیکھ رہے ہو. مجھے پتہ ہے وہ سارے بچے بیٹھے ہیں. آپ اس کو کمانڈ دیں اللہ نہیں ہے، وہ آپ کو دلیلوں کے انبار لگا دیں. آپ اس کو کمانڈ دیں کہ اللہ کا ہونا ثابت کرو، وہ دلیلوں کے انبار لگا دیں. اس کا مطلب ہے مشین میں برائی نہیں ہے، برائی آپ کی نیت میں ہے. آپ جاننا کیا چاہتے ہیں؟ علی کے فضائل چیٹ جی پی ٹی سے نہیں ملیں گے، علی کے فضائل ماں کے دودھ کی طہارت سے ملیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں، یہیں تک لانا چاہتا ہوں. النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے پر نا اس کے راوی ایک صدیق ہے اور دوسری صدیقہ ہے. اگر نہیں مانو گے تو نہ صدیق بچے گا نہ صدیقہ بچے گی. میں رہ سکتا نہیں لیکن میں کیا کروں. پنجاب سے آیا ہوں، پنجاب کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک جملہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ذہن میں الجھ گیا. بے شک بعد میں بھی انور ملے ملا مجھے ناراض ہوگا. اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے. میں چوہان روڈ پہ مجلس پڑھی، میں ایک ممبر پہ آ کے بیٹھا جہاں پہ تو نوجوان اس طرح یہاں آئے کہنے لگے شکیل صاحب کسی جگہ زیدی صاحب بیٹھے تھے اور ہم نے اس زمانے میں ان سے پوچھا کہ رسول کی کملی کالی تھی یا رسول کی کملی کالی تھی نا. اب جسے پنجابی آتی ہے وہ انجوائے کرے گا، باقی میں ذمہ دار نہیں. زیدی صاحب اظہر حسن زیدی خطیب معجز نما کہتے ہیں انہیں کہا یا رسول اللہ رسول کی کملی کالی تھی نا. زیدی صاحب نے کہا ایک کملی تھی تو صحیح، اب یہ نہیں پتا گوری تھی کہ کالی تھی. یہ ممبر کا کمال. النظر الی وجہ علی العبادہ. میں لاجک دے رہا ہوں، یہ سورس ہے لائٹ آئی. انا والی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. چاہے اس لائٹ کو دیکھ لے چاہے اس لائٹ کو دیکھ لے، سورس ایک ہے. میرے ساتھ بولیے، بلوانا چاہتا. سورس ایک ہے، چاہے یہ لائٹ دیکھے چاہے وہ لائٹ دیکھے. آج رات تلاش کیجیے گا کسی پھٹی ہوئی کتاب میں بتائیے رسول نے آپشن دیا ہو کہ علی کے چہرے کو دیکھ لو یا میرے چہرے کو دیکھ لو. کہہ سکتے تھے نا کہ دونوں ایک نور ہے. کہا کہ علی کا چہرہ دیکھ لو چاہے میرا چہرہ دیکھ لو، علی پڑھ رہا ہوں. رسول نے نہیں کہا. وجہ اس لیے کہ عبادت ریاضت مانگتی. سردیوں میں نیند قربان کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے محراب پر آئے تب عبادت ہوتی. گرمیوں میں سب کچھ میسر ہوتے ہوئے روزہ رکھنا تب عبادت ہوتی. بال بچوں کو چھوڑ کر حج کرنے جانا تب عبادت ہوتی. اس کا مطلب ہے ریاضت، عبادت ریاضت مانگتی ہے. رسول کا چہرہ دیکھنا کون سی ریاضت ہے؟ اس خواہش میں تو لوگوں نے مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے. رسول نے یہ نہیں کہا میرے چہرے کو دیکھ، آپشن نہیں دیا. کہا النظر الی وجہ علی العبادہ. اس کا مطلب ہے عبادت ریاضت مانگتی ہے. رسول کا چہرہ دیکھنا کوئی ریاضت نہیں ہے، لیکن علی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کم سے کم شرط یہ ہے کہ ماں نے طاہر دودھ پلایا ہو. علی کا چہرہ ایسے نہیں دیکھا جا سکتا. بس میں اپنی منزلیں طے کروں تیزی سے پڑھنا مجھے ولایت اور بس کچھ تھوڑے سے وقت. رسول کا ذکر ہو گیا. اب سنیے اس صاحب قلم امام حسن علیہ السلام. آواز بلند علیہ السلام. اس شہزادے نے اپنی ماں کا تعارف کرا. امیر شام بہت سی دولت لے کر واپس آیا مدینے. اس کو غلیظ شام بھی آپ کہتے ہیں.
اسلام میں نہ پکڑ خبیثوں میں بھی یہ ہوتی ہے. میں پاکستان آپ کو لے نہیں گیا تھا. وہ دولت لے کے مدینے پہنچا اور تقسیم کرنا شروع کیا. امام حسن داخل ہوئے اپنے غلام کے ساتھ. جیسی ذہنیت کہا حسن تم اس لیے دیر سے آئے ہو کہ میری دولت ختم ہو جائے اور تم کہو کہ آپ کو دولت نہیں ملی. یہ کہا اور کہا اب تک جتنی دولت لائی ہے اس کا دگنا لا کر ڈھیر کرو. ڈھیر کرنے کے بعد کہا کہ آپ جانتے نہیں میں ہندا کا بیٹا ہوں. مولا حسن آگے بڑھے. جس غلام نے جوتی سیدھی کی تھی اس کو دولت دے کر ایک فقرہ کہا تو جانتا نہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. تو جو ٹھیک ہے بہت سی باتیں حل ہو جائیں گی. ایک مجلس میں سارا مسئلہ حل ہو. سوال بنائے گئے مولا کائنات سے پوچھنے کے لیے. دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علم سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور قرآن پڑھ کے آدمی نابینا کیوں ہوتا. پنجاب آپ لوگ نا حافظ کہتے ہیں کس کو. قرآن کے بارے میں حکم ہے شفاء للناس. جو شفاء للناس ہے اسے پڑھ رہا ہے اس کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو رہی اور اس کے مقابلے پر کپڑے کا ٹکڑا ہے اس سے اولاد بھی مل رہی ہے. پورا سن لیجیے گا میں بتاؤں. اس سے اولاد بھی مل رہی ہے مرادیں بھی پوری ہو رہی. بات کپڑی کے ٹکڑے کی نہیں ہے. اب مولا حسن نے جواب دیا سن لیجیے. کہا یہ بتائیے کہ سب مولا کائنات سے سوال کر رہے صدف سے قبل ہی گوہر کو آپ دیتا ہے. بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے. ظہیر علم لدنی کا معجزہ یہ ہے علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے. ڈھونڈ کر بتائیے کبھی علی نے سوچا ہو کوئی جواب دینے. میں موضوع میرا نہیں. یہ بتائیں علی سے پوچھا کہ سب سے مشکل سب سے سخت چیز کون سی. علی نے اس کی طرف دیکھا. اس کی طرف نہیں دیکھا. اس کے پورے شجرے کو کھنگالنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ تو علی کو جاننا چاہتا ہے یا اپنا سوال پوچھنا چاہتا ہے. یہ کہہ کے حسن کی طرف اشارہ کیا بیٹا تم جواب دو. 12 سال کا سن ہے. زمانے رسالت چوس کر بڑے ہونے والے حسن نے جواب دینا شروع کیا. سنو سب سے سخت چیز پتھر ہے. پتھر پہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑتا ہے. لوہے پہ سخت چیز آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے. آگ پہ سخت چیز بارش ہے جو اسے بجھا دیتی ہے. بارش پہ سخت چیز وہ بادل ہے جو اس کو اڑائے اڑائے پھرتا ہے. بادل پہ سخت وہ ہوا ہے جو بادلوں کو اڑاتی ہے. ہوا پہ سخت وہ فرشتہ ہے جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے. اور اس فرشتے پر سخت ملک الموت ہے جو اس کی روح قبض کرے گی. یہاں تک پہنچا چہرے میں ماتھے پر بل پڑنا شروع. کہا سنو ملک الموت پہ سخت امر الہی ہے جس کے حکم سے روح ملک الموت کی قبض ہوگی. اس کے بعد دونوں نے ننھے ہاتھ سینے پہ کہا نحن امر اللہ. ہم اللہ کا وہ امر الہی ہے. قرآن شفا کیوں نہیں دیتا؟ علم اولاد کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں سب کچھ طرح پڑھتے ہیں وہاں امر الہی کی مودت نہیں ہے. کپڑے کے ٹکڑے میں کچھ نہیں ہے لیکن نسبت امر الہی سے ہے. سمجھنا ماننا نہ ماننا آپ کا اختیار میں عقیدے کی. میں منزلیں کرتا. اچھا اگر آپ میرا ساتھ دے تو میں وقت بچوں میں بار بار گھڑی کی. مجھے پتا ہے کہ برداشت کرنے کی 45-50 منٹ زیادہ ہے اس کے بعد بوجھ بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. دیکھیں پہلے ایک گزارش سن لیں. مجھے فرمائش کی میں یورپ جب سے آیا ہوں مجھے اس چیزوں کو دہرانا پڑ رہا ہے. اسی میں پہلی دفعہ آیا ہوں. یہ 4 باتیں سمجھ لیجیے بچوں کے لیے. ہمارے 4 لفظ نظر نیاز فاتحہ اور حاضری. ان 4 میں فرق ہے. نظر کہتے ہیں جو آپ کسی بڑی بارگاہ میں پیش کریں. شاید کہتا ہے اپنے شعر میں آپ کی بارگاہ میں نظر کرنا. نیاز کیوں نہیں کہتا؟ اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں. نیاز کیوں نہیں کہتا؟ اچھا اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو فقیر سے پوچھے. پنڈی والے میرے ساتھ رہیے گا. عاشق نابینا فقیر ریلوے اسٹیشن یاد ہے میں بھی بیان کرتا ہوں. وہ کیا مانگتا ہے؟ دیکھ نظر اللہ نیاز حسین.
اگر ایک ہی بات مانگتا ہوں تمہیں کیا پتا اسے پتا ہے. نظر وہ ہے جو بڑی بارگاہ میں پیش کرتے, اسی لیے کہتے ہیں نظر امام جعفر صادق علیہ السلام, نیاز وہ ہے جو بڑی بارگاہ سے آپ کو ملے, اسی لیے کہتے ہیں حسین کی نیاز. نظر وہ ہے جو آپ پیش کریں, نیاز وہ ہے جو وہاں سے ملے. بس یہ خشکی دور ہو جائے گی. ایک عاشق نابینا پنڈی اسٹیشن پر بھیک مانگا کرتا, نظر اللہ نیاز حسین تھے. اور اب کا زمانہ میں پرویز شوکت ہم لوگ مجلس میں رابعہ بھی زندہ ہے, میں خود رابعہ, نہ میری بصارت ختم ہوئی ہے اور نہ میری یادداشت. اسے کہا دیکھ نظر اللہ نیاز حسین تبلیغوں کا ایک گروپ جا رہا ہے. اس نے 100 روپے کا نوٹ لگایا, نکالا اور اس کے ہاتھ پہ رکھا, کہا فلاں کے نام سے مانگ. اب مجھے پیرس میں فلاں تو نہیں بتانا پڑے گا نا. اس نے کہا فلاں کے نام سے مانگ. 100 روپے کا نوٹ, اس نے نوٹ کی گرمی محسوس کی, میں بلائے تلی پڑھنا بند کر. اس کے بعد اس کو محسوس کرنے کے بعد اس کو طے کر کے واپس کیا, کہا معاف کرنا میں بھیک مانگتا ہوں, حرام نہیں کھاتا. تیسری چیز ہے فاتحہ. فاتحہ اور نظر ایک چیز نہیں ہے. فاتحہ مرنے والوں کا ہوتا ہے, زندوں کی نظر ہوتی. چوتھی چیز ہے حاضری. اردو کلچر کے لوگ جانتے ہیں حاضری کہتے کس کو. بادشاہوں کے یہاں نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے, چیف آف دی آرمی کے یہاں حاضری لگتی ہے. میں پھر تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں. کبھی سوچا ہے کہ 71 کو شہداء کہتے ہیں, غازی کو ابو الفضل عباس کو غازی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ غازی کا مرتبہ زیادہ ہے یا شہید کا؟ شہید کا مرتبہ زیادہ ہے, لیکن انہیں غازی کہتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں یا ابو الفضل عباس, یا غازی عباس. بس یہ سمجھ لی, ہمارے یہاں جہاد حکم اذن معصوم کے بغیر نہیں ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ڈیفینسیو ہے, دفاعی عمل ہے. جہاد نہیں کر سکتے. جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ دفاعی ہے, الگ موضوع پہ. صفین میں مولا کائنات نے حضرت عباس کی شجاعت دکھائی. پورا واقعہ نہیں پڑھا, چہرے میں نقاب ڈال کے بھیجا. اب جب لڑنے آئے تو ماکیہ کی فوج نے کہا کہ علی نے چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی, اس لیے کہ تیور ایسے. بس سمجھ لے, نقاب پڑا ہو تو علی ہے, نقاب الٹ جائے تو عباس ہے. حسین کا کارنامہ کیا ہے؟ صفین نے شجاعت دکھا دی, کربلا میں حسین نے روک. مسئلے سمجھ گئے ہیں, میدان میں گرے ہیں, بازو کٹے ہیں, سر پہ گرز لگا ہے, جس لاشا پامال ہوا ہے, لیکن وہ شہید نہیں ہے, غازی. وجہ جو فوجی حضرات ایسی ہیبت قائم کی عباس کی. ڈیٹرنس جسے کہتے ہیں. ہیبت کیا ہوتی ہے؟ ایٹم بم میں کتنی طاقت ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جب تک وہ چلے نہیں. جب چل جائے گا تو اس کی ہیبت ختم ہو جاتی. کربلا میں علی کے بیٹے عباس کی شجاعت کو روک کر حسین نے قیامت تک کے لیے ہیبت عباس قائم کر دی ہے. اس لیے ہم نے غازی ابو الفضل, اس میں 8 شعر پڑھ رہا ہوں, اس میں سب کچھ ہے. میرا عقیدہ بھی ہے, آپ کی سماعت بھی ہے. دیکھیے مختصر یہ ہے, ایک تک مجلس میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی, اس لیے میں کوشش کر سکا تو ہو گئی. مجھے مسائل دیکھیے ہمیں تقاضا کیا ہے کہ اپنی زندگی سے علی کو نکالو. تمہیں علی کے سوا کچھ آتا ہی نہیں, اللہ نہ کرے ہمیں علی کے سوا کچھ آتا. بہت سے شعر میں اس لیے چھوڑو, مجھے پتہ نہیں اثر کیا ہو. پیام آدمی شاعر کا نام. آؤ پہلے رسول کی زندگی سے علی کو نکال کر دیکھتے ہیں, اگر وہاں کچھ بچے گا ہم بھی نکال لیں گے. اب 2 چیزیں ہیں, دو چیزیں اٹھتی ہیں, یا جنازہ اٹھتا ہے یا مصرع اٹھتا ہے. 8 یا 10 شعر ہیں, جتنا آپ میرا ساتھ دیں گے اتنا میرا ہاتھ ہے. اب مسائل کریں کہ آؤ رسول کی زندگی سے علی کو نکالتے ہیں, اگر وہاں کچھ بچ گیا تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کبھی سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. مکالماتی کلام تبھی باندھ. ہمارے بزرگ جب دلیلیں دینا شروع کریں, اگلا نہ مان رہا ہو تو ان کا لہجہ بدل جاتا ہے.
لہجہ بدل گیا تو اصل مسئلہ سامنے آیا تھا. اب یہ مصرے میں تیزی سے پڑھوں گا اس کا مسائل. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے آقا نہیں یہ ذکر رسول خدا تمہیں بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں. کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا آیا تطہیر کا نزول بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے. میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے. کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے پائے علی و دوش پیغمبر کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیان. میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیان. خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے. کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو اس میں تو صاحب زیغم داور کی بات ہے. تھوڑا سا ساتھ میں تو میں شیر پڑھوں. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. میں لہجہ بدل رہا ہوں بات سمجھ آ جائے گی. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر علی کس طرح کروں احمد کی بات بعد میں حیدر کی بات ہے. ایسے نہیں میں بڑی محنت کر رہا ہوں لہجہ بدلوں گا سمجھ آئے گی. میں نے سنا ہے جب شب ہجرت کا واقعہ بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں احمد کی بات بعد میں حیدر کی بات ہے. پوچھا کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں. میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات. جب رسول کی زندگی سے علی کو نکال دے وہاں کچھ نہیں بچتا تو ہمارے اور آپ کی اوقات کی بس نہیں. چوتھا ذکر اس شہزادے کے جسے فاتح کوفہ و شام کے فضائل پڑھو یہ مسائل نہیں پڑھ رہا بچوں کو سمجھا رہا. دیکھیے ہمارے شہزادی کی عظمت سمجھ فاتح کوفہ و شام زینب 4 فاتح ہیں ہمارے. فاتح خیبر علی جسے ذوالفقار ملا جو خیبر کا فاتح. فاتح قلم حسن قلم نے وہ کام کیا جو ذوالفقار نے نہ کیا. تیسرا فاتح کربلا حسین. اب میرے فکرے میرے ساتھ رہے گا مسائل کی. علی کی تلوار سے بچی ہوئی منافقت رضی اللہ عنہ کے روپ میں چھپ گئی. ذوالفقار حیدری سے بچی ہوئی منافقت رضی اللہ عنہ کے روپ میں چھپ گئی. حسن کے قلم سے بچی ہوئی منافقت شاپناؤں کے روپ میں چھپ گئی. حسین کے لشکر سے گھبرا کر بھاگ کر منافقت جا کے دمشق میں چھپ گئی. فاتح خیبر فاتح قلم فاتح کربلا فاتح شام کون ہے؟ جس نے علی کی بچی بھی منافقت حسن سے چھپی بھی منافقت حسین سے بھاگی بھی منافقت کو دمشق میں جا کر بدے ہاتھوں سے مارا ہے. اسے زینب کہتے ہیں فاتح شام. فکر نہ کیا کیجیے آپ نے عزاداری کی حفاظت نہیں کری. عزاداری نے آپ کی حفاظت کی. بڑے گھبراتے ہیں آپ. سنگتوں کو توڑ دیا گیا ہے. مختلف لوگوں کو الگ الگ کر دیے گئے. دنیا میں کوئی تحریک بڑی قوت کے ساتھ فکرہ کہہ رہا ہوں دنیا میں کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ اکٹھی نہ ہو. اسے توڑ کر ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن عزاداری وہ تحریک ہے اس کو جتنا توڑو گے اتنا وہ پھیلتی چلی جائے گی. اس کو جتنے حصوں میں تقسیم کرو گے ہر کوئی ذکر عزاداری کرے گا. اس کا مطلب ہے عزاداری وہ تحریک ہے جو ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوگی. یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کسے امام حسین اس کے لیے منتخب کر لیتے. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں تکبر نہ کیا کیجیے. دعا کیجیے کہ اللہ نے مولا نے آپ کو ذکر کے لیے منتخب کیا ہوا. وہ چاہے تو پتھروں سے ذکر کرے
اس بانی کا نام ہے فاتح خوشام زینب. بس مسائل کی منزل آ گئی. جلے ہوئے خیمے سے زخمی امام کو نکال کر زینب نے قناط پہ رکھا اور کیا کہا؟ السلام علیکم یا امام زمانہ. اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا, بیٹا سید سجاد یہ بتاؤ ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے, ہم جل کے مر جائیں ذہن میں رکھیے گا. تبھی مسائل کی مانگ. ابھی تم نے امامت کو قتل کیا. زینب نے امام کو سلام کر کے بتایا امامت زندہ ہے, اور امامت کی زندگی کی دلیل یہ ہے کہ اس سے شرعی مسئلے پوچھے جاتے ہیں. جو حجاب اللہ کی وارث ہو اسے حجاب کا نہیں پتا ہوگا, شریعت جس کے گھر میں پلی اسے حجاب کا نہیں پتا ہوگا. سلام کیا, مسئلہ پوچھ کے بتایا, امامت بھی زندہ ہے اور شریعت بھی زندہ. ہمارے مسئلے میں جب امام بن جائے تو چاہے 4 سال عمر کیوں نہ ہو, وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا, فیصلہ کر سکتا ہے. عزاداری سمجھیے, شام سے حکم رہائی گئے سید سجاد ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے, وقت امام میں فیصلہ کر سکتے ہیں. عزاداری سمجھیے. کہا ہے یزید اس کا فیصلہ میں نہیں کروں, اس کا فیصلہ میری پھوپھی زینب کرے. میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کر آؤں. 4 اماموں نے جس کی تاسی کی اسے زینب کہتے ہیں. میرے ساتھ نہیں, میں مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. بڑے بڑے بزرگ بیٹھے, مجھے سوچ کر بتائیے گا 11 محرم سے لے کر مدینے پہنچنے تک کبھی زینب تھک کے گری وقت سے گزری. خندی کے شعر ہے, رب بڑھتا جا رہا ہے ماتم شبیر سے, استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے. دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر اڑ گئی, مامتا ٹکرانا جائے مقصد شبیر سے. شام کے ظاہر بیٹھے, جو میں نے مجھے وہاں حرم میں پڑھی تھی مقصورہ, زینب بھی تو ماں ہے. کبھی سنا ہو زینب نے اپنے اولاد محمد کو یاد کیا, 11 محرم کی بیویوں کو سوار کیا. میں نے اللہ گھبراؤ نہیں, حسین نہیں ہے نا, زینب موجود ہے. سب کو سوار کیا, دزدیدہ نگاہوں سے اپنے بچوں کی لاشوں کی طرف دیکھی اور گزر گئی. وجہ اگر زینب اپنے بچوں کو یاد کرتی تو لیلا کو اکبر یاد آتا, ام سلمہ کو قاسم یاد آتا. زینب گزر گئی, چشم پلک انتظار کر گئی کہ یہ ماں کبھی تو اپنے بچوں کو یاد کرے گی. کوفہ و شام کی منزلیں گزر گئی اور محمد کو یاد نہیں کیا. 1 رات 1 سال قید کاٹی اور محمد کو یاد نہیں کیا. جب سر واپس ملے ہیں نا, سر آیا علی اکبر کا, ام لیلا نے سر لیا, اکبر کا ماتم ہوا, قاسم کا ماتم ہوا, علی اصغر کا ماتم ہوا. حمید بن حسین کہتا ہے اتنے میں 2 سر آئے, کوئی لینے والا نہیں تھا. میں نے بیمار کا شانہ ہلا کے پوچھا کہ اس کا وارث کوئی نہیں. جب میں نے کہا نا وارث کوئی نہیں ہے, اس نے سر اٹھایا, اس کی آنکھوں سے خون جاری تھا. کہا انہیں لاوارث نہ کہنا, یہ اس کے بچے ہیں جو اس وقت حسین کو یاد کر رہی ہے, اکبر کو یاد کر رہی ہے. بچوں کو یاد نہیں کیوں نہیں یاد کیا؟ 28 محرم کو جب قافلہ مدینے کی طرف سے مکے کی طرف سے کربلا جا رہا تھا, سوار آتے ہوئے نظر آئے. حسین نے کہا عباس قافلے کو روکو, کوئی آ رہا ہے. قریب آئے, عبداللہ ابن جعفر بخار کی کیفیت میں, ایک ہاتھ میں اور محمد, ایک کون اور محمد کو پکڑا ہوا ہے. حسین اگر اجازت دو تو میں علی کی بیٹی زینب سے بات کر لوں. زینب نے آواز سنی, کہا میرے سر کا تاج ہے, اگر یہ مجھے واپس لینے آ گیا تو میرا جسم اترے گا, روح نہیں اترے گی. قریب آئے, ابھی انہوں نے سوال نہیں کیا. زینب علی نے کہا سن عبداللہ تم مجھے واپس لینے آئے ہو, یاد رکھو زینب کا جسم اترے گا, روح نہیں اترے گی. علی کی بیٹی میں واپس لینے نہیں آیا, میں نے تمہارے بابا سے سنا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت پڑے تو صدقہ دیا جاتا ہے. میں تو 2 صدقے لے کر آیا ہوں, ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا, ایک کو میری طرف سے صدقہ کرنا. اس کے بعد زینب نے اپنے بچوں کو نام نہیں لیا. جب بلاتی تھی آؤ حسین کی سر کو, اللہ سال گزر گیا, سر آ گئے. زینب نے بچوں کو یاد نہیں کیا. پنجاب کے لوگ اس کیفیت کو جانتے ہیں. جب کوئی عورت اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے نا, کوئی بہن, تو سر سینے پہ سر رکھ کے کیا کہتی ہے, اپنے بچوں کا ذکر کرتی ہے. زینب چہل منانے کربلا پہنچی, اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرایا, چشم فلک انتظار کر رہی تھی, اپنے بچوں کو یاد کرے گی, لیکن کیا کہا, بھیا زینب لوٹ آئی.
بھیا یزید کے نام کو گالی بنائی، قبر سے مرحبا کی آواز آ رہی، بھیا زینب شام فتح کرائیے، مرحبا کی آواز۔ اچانک زینب نے کہا بھیا زینب شرمندہ ہے، اپنے حسین نے رہنے لگی، بہن کس بات پہ شرمندہ؟ کہا بھیا تو نے مجھے ایک امانت دی تھی 4 سال کی سکین، زینب آ گئی، سکینہ کربلا نہیں آئی، زینب مدینہ کربلا سے رخصت ہو گئی، بچوں کو یاد نہیں کیا۔ جب کوئی بیٹی اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہے نا، سینے پہ سر رکھ کے بچوں کو یاد کرتی ہے۔ زینب مدینے پہنچی، قبر رسول میں گئی، کہا نانا 2 چیزیں لائی ہوں، ایک خبر لائی ہوں، ایک تحفہ لائی ہوں۔ خبر یہ ہے کہ حسین مارا گیا، یہ کہہ کے خون آلود مردہ نکالا، قبر رسول پہ ڈال دیا۔ نانا تیری امت نے یہ تحفہ دیا ہے۔ اس کے بعد ایک فکرہ کہا کہ اگر لوگ نہ ہوتے نا تو کس تحفے اور بھی ہے جو زینب تجھے دے۔ اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، اللہ بس تیزی سے منزلیں طے کر رہا ہوں، اس کے بعد اور کچھ ہو یا نہ ہو، اگر ماں زندہ ہو نا تو بیٹی سے رہا نہیں جاتا۔ قافلہ نکلا، 2 راستے جاتے تھے، ایک محلے بنی ہاشم کی طرف اور ایک جاتا تھا جنت البقیع کی طرف۔ قافلہ بنی ہاشم کے محلے کی طرف گیا، زینب کی نظر ماں کی قبر میں پڑی۔ رات کو سوچئے گا 11 محرم سے لے کر مدینے پہنچنے والی زینب تھک کر کہیں گری نہیں۔ اب جو چند قدم پہ ماں کی قبر نظر آئی ہے نا، زینب نے دوڑنا چاہا، زینب سے دوڑا نہیں، زینب زمین پر گر گئی، گھٹنیوں کے بل چلتی بھی، اماں زینب لوٹ آئی۔ اماں جسے تم نے چکیاں پیس پیس کر مارا تھا وہ حسین مارا گیا۔ اللہ خدا آپ کے لیے کو قبول کرے۔ شام نے اپنا کام مکمل کیا، زینب نے بچوں کو یاد نہیں کیا۔ اب جب زینب اپنے گھر میں آئی ہے نا، 2 چھوٹے چھوٹے بسترے نظر آئے، ذہن میں 2 بسترے نظر آئے، بستر دیکھے انہوں محمد یاد آنا شروع ہوئے۔ یہاں کھیلتے تھے، یہاں کھانا کھاتے تھے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کیا کہ زینب کو یاد آیا، چھوٹے کے ہلتے ہوئے لب یاد آئے، اماں مسیدنا بتا دو اب تو ہمارا دودھ بچ دیا ہے۔ زینب کو بچے یاد آنا شروع ہوئے، زینب کی آنکھوں میں آنسو۔ اب جو عبداللہ ابن جعفر داخل ہوئے، کیا دیکھا زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ بس ایک سوال کیا تاکہ توجہ ہٹے، کہا علی کی بیٹی یہ تو بتاؤ میرا حسین لڑا کیسے؟ صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی حسین کی شجاعت بیان کرنے کے لیے سر پہ چادر کھڑی ہوئی، عبداللہ ابن جعفر میرے بھائی کی جب سننا چاہتے ہو یہ کہہ کے بیان کرنا، توجہ بھائی طرف رکھیے گا، یہ بیان کرنا شروع کیا۔ عبداللہ سے اٹھانے کے بعد حسین خیمے میں آیا، سلام آخر کیا۔ میں نے کہا بھیا ایک دفعہ اپنی جنگ تو دکھا دو۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے حملہ کیا، صفوں کو پلٹا اور کہتا کیا تھا، اٹھو حبیب اس کی جنگ دیکھو جس کے کلیجے پہ 18 سالہ اکبر کا زخم ہے، اٹھو اس کی جنگ دیکھو جس کا اصغر مارا گیا۔ بیان کرتی جاتی تھی زینب، اچانک بیان کرتے ہوئے 2 ہاتھ بلند ہوئے، چادر بازوؤں سے ڈھلکی۔ اب تو دیکھا تو عبداللہ ابن جعفر زینب کی آنکھوں میں نہیں، آخری فکرہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ عبداللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا علی کی بیٹی یہ بازوؤں پر نیل کے